ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو غیاث رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے ان کا؟ ابو غیاث. ان کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے. مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہتے ہیں. حج کا زمانہ. ان کی بیوی ان سے کہتی ہے اور گھر میں 8 افراد ہیں. 4 بیٹی ہیں, 1 بیوی ہے, 2 بہنیں ہیں. کتنے ہوئے؟ 7 اور 1 بیوی ہے. اور یہ بندہ ہے کمانے والا. 8 آدمیوں کا انتظام اسے کرنا ہے اور 3 دن کا آلریڈی فاقہ ہے. تو بیوی نے چلتے ہوئے کہا کہ ابو غیاث آج تو ضرور بھی ضرور کچھ لے آنا. سکت نہیں ہے کہ اب ہم ایک قدم بھی چلتے. ہمت نہیں ہے. جس کی 4 بیٹیاں بھوک سے ترس رہی ہو اس کے لیے کیا کچھ وہ نہیں کر سکتا. لیکن جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے کہ ان راہوں کا اسے تصور بھی نہیں ہوتا. گھر سے باہر نکلے تو چونکہ 3 دن کا فاقہ تھا, نقاہت کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا. کبھی دیوار سے سہارا لگا لیا, کبھی ادھر لگا لیا, اور گرتے پڑتے لڑکتے حرم کے قریب چلے گئے. کیسے کیسے نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوئے, اوراد و وظائف سے فارغ ہوئے اور حرم کے باہر بیٹھ گئے اور اپنی زندگی کو ملامت کرنے لگے. ابو غیاث تو کیسا آدمی ہے. مفلسی میں اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. لیکن یاد رکھنا اپنی مفلسی کے چکر میں اپنے رب کی بادشاہی کو مت بھول جانا. ایک ٹھیلے والا حج کو چلا, کسی نے اس سے کہا تو حج کو جا رہا ہے, ٹھیلا چلاتا ہے, کمزور آدمی ہے. اس نے کہا ہاں میں ٹھیلا چلاتا ہوں, میرا اللہ ٹھیلا نہیں چلاتا. میں غریب ہوں, میرا رب غریب نہیں ہے. میں غریب ہوں, میں مفلس ہوں, میں تنگ دست ہوں, لیکن میرا اللہ حاکم ہے, بادشاہ ہے, اس کے خزانے لامحدود ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سب کچھ اس کے قبضے میں. ابو غیاث رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے, اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. احساس اور افسوس کی دنیا میں گم ہے. طرح طرح کے خیالات آ رہے. ایک خیال آتا ہے ابو غیاث کو کہ تو خودکشی کر لے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی آ رہا ہے یہ خیال آج کل. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے پتہ نہیں کتنوں کے منہ سے اس کے اظہار کو سن لیا. حضرت اب تو جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں, بس شریعت آڑ بنتی ہے. اگر شریعت کی مجبوری سے شریعت کا قانون سامنے نہ ہو تو میں پتہ نہیں اب تک کتنی بار مرا ہوتا. اور آپ دیکھیے سوسائڈ پوائنٹس جتنے ہیں, کیوں مرتے ہیں لوگ؟ اکثر مفلسی میں جانتے ہیں بہت لوگ مر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان خودکشی کی بات کریں. خودکشی حرام ہے. خودکشی کسی موقع پر بھی زندگی میں کتنے بھی تنگ حالات آ جائیں کبھی خودکشی کے بارے میں تصور میں بھی مت کریں. اس لیے کہ علامہ نے کہا ہے بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات پر صبر کے بعد انسان کو ترقیوں سے نوازتا ہے. آج کاروبار ڈاؤن ہوا ہے نا, کل کھل جائے گا. جی آج کچھ نہیں ہے, کل آپ بہت کچھ ہوں گے انشاءاللہ. جی حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا. لیکن چونکہ عالم تھے ابو غیاث رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے فوراً شریعت نے کھٹکھٹایا. کیا سوچ رہے ہو؟ خودکشی شریعت کا قانون نہیں پڑا تو سہم گئے, ڈرے گھبرائے. کہا نہیں میں ہرگز خودکشی نہیں کروں, اللہ کا قانون نہیں پڑھوں گا. یہ بات کہاں سے ملی؟ علم تھا اس لیے بچ گئے. اگر علم نہ ہوتا تو ایسے حالات میں جان دے دیتے. اس لیے پتہ چلا انسان کی زندگی میں بچاؤ اور تحفظ کے لیے علم ضروری ہے. علم نہیں ہوگا تو مارا جائے گا. اور علم کہاں ملے گا؟ علم کہاں ملے گا؟ ارے بولو نا. علم علماء سے ملے گا. بھائی جو جس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں انہی کے پاس ملتا ہے نا. علم کہاں ملے گا؟ علماء. ابھی جڑی بوٹیوں کا نمبر آئے, میں پوچھوں آپ سے وہ فلاں جڑی بوٹی کہاں ملے گی تو سب کی زبان کھولے گی, عارف سے چلے جاؤ گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں وہ سامان ملتا ہے, وہ اس کا بیچنے والا ہے. اس لیے علم کی دنیا چونکہ علماء کے یہاں آباد ہے اور علم علماء
ہے، اس لیے علم کہاں ملے گا؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء سے اپنا رابطہ بڑھا لینا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کے فیملی ریلیٹڈ دھنگے بھی ہوتے ہیں لیکن فیملی ریلیٹڈ عالم نہیں ہوتے۔ آپ کا کوئی فیملی ریلیٹڈ عالم ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ منتخب کیا کہ یہ میری فیملی کے ممبرشپ عالم ہے، میں سارے مسائل ان سے شیئر کرتا ہوں؟ نہیں ملتے، جگہ جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں مسائل کے لیے، اور پھر آ کے بتاتے ہیں وہ میں نے مفتی صاحب سے بھی ایسے ہی پوچھا تھا۔ اے ہائے، جب یوں کہے نا میں وہاں پوچھ چکا ہوں تو وہاں تسلی نہیں ہوئی تجھے پوچھ کر کے، یہاں کیوں آیا بھائی؟ ایک عالم سے پوچھ۔ یہ دوسرے عالم کی توہین ہے اس کے سامنے آ کر کے یہ کہنا کہ میں نے فلاں جگہ یہ مسئلہ پوچھ لیا، تسلی ہو جانی چاہیے۔ تو ابو غیاث رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عالم ہے اس لیے سہمے، ڈرے، گھبرائے، اور فوراً گھبرا کر کے آپ نے اپنا وہ ارادہ منسلک کیا، زمین کھرودنے لگے اپنے ہاتھ سے۔ مفلسی میں اور حالات میں آدمی کو کچھ نہیں سوچتا، زمین کھرودتے کھرودتے حضرت کے ہاتھ کسی ایسی چیز پر پڑے جو نرم تھی، ملائم تھی۔ حضرت نے سوچا یہ شاید سانپ ہے، یہ شاید، پھر اس کو کھرودا تو اس نے کوئی حرکت نہ کی، اور کھروتے رہے، بالآخر وہ جب بالکل بات واضح ہو گئی تو سامنے سے وہ چیز جب ابھر کر کے آئی تو وہ 1000 دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ کتنے 1000 دینار تھے؟ اچھا میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اگر اس اسٹیج پر ہوتے تو 1000 دینار ملتے ہی تو وارے کے نیارے ہو جاتے؟ جیسے ہم لوگ پڑی ہوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، جی وہ مل گئی تھی، اور پڑی ہوئی چیز میری اور میرے باپ دادا کی، اس پہ کس کا ہاتھ ہے؟ اپنے کو پائی ہے۔ مطلب یاد رکھنا، اگر پڑی ہوئی چیز آپ نے اٹھا لی 1 سال تک، مسئلہ سن لیجیے، کتنے سال تک؟ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا اس کے بعد آپ کو اجازت ہے 1 سال تلاش کیجئے، کیونکہ آپ نے جرم کیا ہے اس پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر اور اس کا وہ مال اس تک پہنچا۔ ہاں ایسا بھی نہیں کر سکتے، سیمسنگ کا موبائل پڑا تھا، اٹھایا، دیکھا، اب یار 1 سال تک پھر واپس ڈال دیا، نہیں، اب تو پھنس چکے ہیں، اب مجرم ہو گئے ہیں، اٹھا لیا ہے، اب ذمہ داری بن چکی ہے اس کو مالک تک پہنچانا۔ اب جب اٹھا لیا تو فوراً خیال آیا یہ تو کسی کی ہوگی، یہ تو لقطے کا مال ہے، اور اس کو تو ہم نے کتاب اللقطہ میں پڑھا تھا، لیکن پھر خیال آیا اب اگر اس کو واپس ڈالتا ہوں تو مجرم تو میں خود ہوں۔ چنانچہ حضرت نے یہ کیا، چلو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ گھر آئے، گھر میں داخل ہوئے، بیوی صبح سے منتظر بیٹھی ہے، آج تو 3 دن کے فاقے کی روداد سنا کے بھیجا ہے، یقینی طور پر شوہر کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا۔ گھر میں داخل ہوئے، چوری سے، چپکے سے، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف بلکتی ہوئی بچیاں ہیں، بوڑھی ساس ہے، بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں، اور خود کا پیٹ ہے، اور 3 دن کا فاقہ ہے۔ ابو غیاث گھر میں داخل ہوئے اور سسک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، سہم رہے ہیں، اور خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت کا قانون ہے کہ یہ تو مال کسی اور کا ہے، خرچ کروں گا تو اس تک کیسے پہنچاؤں گا۔ خاموشی سے داخل ہوئے، بیوی کی نظر پڑ گئی، اس نے بھانپ لیا، وہ گئی اور جا کے پوچھنے لگی ابو غیاث تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے چھپایا، کہا میں کچھ نہیں لایا، کہ نہیں کچھ تو لائے ہو، کہ کچھ نہیں، کہ نہیں کچھ تو لائے ہو، ضرور بھی ضرور تم کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہو۔ اب دونوں میں جب بات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے بات رکھی کہ مجھے ایسے ایسے ایک جگہ پڑی ہوئی 1000 دینار کی تھیلی ملی ہے۔ تو بیوی نے مسئلہ بتا دیا، کیونکہ بیویاں تو ایڈوانس ہوتی ہیں۔ بیوی کہنے لگی ابو غیاث ہمارے اوپر جیسے حالات ہیں، ان حالات میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، یہ تو لقطے کا مال ہے تو اس کو صرف کر۔ جب جان بچنے کی کوئی سبیل نہ ہونا تو پھر حرام کھانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کب یہ مت کہہ دینا باہر جا کے ان کو حرام کھانے کی اجازت دے دیا جس نے، ہاں ایڈوانس ریفر کرنے کا، چونکہ واٹس ایپ ایک تو موبائل کا ہے، ایک زبان کا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ خود ہی لوگوں کو تبلیغ کرنے کا اتنا شعور پڑا ہوا ہے کہ وہ بات کو آدھی کو ریفر کرتے ہیں، جہاں سے مطلب کی ہوتی ہے وہاں سے، جیسے ویڈیو کو، آڈیو اور ویڈیو کو کاٹ دیتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے کمپیوٹر میں سیو کرتے ہیں، ویسے لوگ آگے بات کو ریفر کرتے ہیں، اپنے مطلب کی ریفر کر دی، اپنے مطلب کی جو تھی وہ آگے ریفر کر دی، اور جس سے مخالفت واضح ہو رہی تھی اس کو چھوڑ دی۔
اس لیے سن لیجئے، جب جان پر بنی ہو اور بالکل کوئی گنجائش نہ ہو اور کسی حرام مال کے کھانے سے جان بچتی ہو تو انسانی جان کے تحفظ میں اس حرام مال کے کھانے کی اجازت دی جائے، لیکن کب؟ جب جان بچنے کے کوئی آثار نہ ہو۔ تو بیوی نے یہ مسئلہ بتا دیا، لیکن ابو غیاث کو غیرت جھنجھوڑ رہی تھی، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ بیوی سے کہا نہیں، تو صبر کر، اور ساتھ ساتھ یہ کہا دیکھ اگر تو نے اس غریب کے مال میں تصرف کے لیے مجھے زیادہ ٹارچر کیا اور زیادہ مجبور کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب بیوی گھبرا گئی، طلاق کا مسئلہ تو بڑھ گئی، گھبرا گئی، سہمی، ڈری اور خاموش ہو گئی، صبر کیا۔ ابو غیاث رحمت اللہ علیہ حرم محترم میں نماز پڑھنے گئے تو ایک خراسانی نوجوان آواز لگا رہا ہے، لوگوں اہل مکہ، میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے لوٹا دو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ بڑے میاں اس کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے نوجوان، تو اپنی 1000 دینار کی تھیلی میں سے 100 دینار کا اعلان کر دے کہ میں اس کو انعام میں دوں گا۔ تو یہ اعلان کر دے، یہ بے آب و گیا وادی ہے، کمزور بستی ہے، مکہ المکرمہ اس وقت میں ایسی خوشحال پوزیشن میں نہیں تھا جیسے آج ہے، کمزور حالات تھے، اس لیے اس نے کہا کہ 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، ممکن ہے کوئی آدمی ان 100 دینار کے لالچ میں تجھے تیرے 1000 دینار لوٹا دے۔ اس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ ابو غیاث رحمت اللہ علیہ سوچتے رہے، اللہ نے کیا کروں، اس آدمی نے تو 100 دینار کے لیے منع کر دیا۔ اگلی نماز میں اس نے پھر اعلان کیا تو اس بوڑھے نے پھر کہا کہ تو 100 کا نہیں کرتا 10 دینار کا اعلان کر دے، اللہ کے بندے کسی غریب کے ہاتھ لگا ہوگا وہ تجھے 10 دینار کے لالچ میں لوٹا دے گا۔ اس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ وہ بھی چونکہ خراسان کا تھا اور وہ بھی شخصیت کامل تھی، کیا معاملہ پیش نظر تھا وہ آپ کے سامنے آگے آئے گا، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کیوں نہیں کیا وہ معاملہ آگے آنے والا۔ اس سے کہا گیا، اگلی نماز میں اس نے پھر اعلان کیا، اس سے کہا گیا اللہ کے بندے 1 دینار کا اعلان کر دے، 9,999 دینار تجھے مل جائیں گے، 1 دینار کا اعلان کر دے کہ میں 1 دینار انعام میں دوں گا، وہ آدھے دینار سے اپنے گھر کے لیے روٹی خرید لے گا اور آدھے دینار سے وہ مشق لے کر حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کر لے گا۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں۔ اب ابو غیاث رحمت اللہ علیہ کے لیے بڑا شش و پنج میں پڑنے والا مسئلہ ہے اور بڑی سسپینس کی صورتحال ہے اور بڑی الجھن میں ہے۔ اللہ 1 دینار بھی نہیں مل رہا ہے، کہاں میرے قبضے میں اس کے پورے 1000 دینار ہیں اور یہ 1 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے ابو غیاث رحمت اللہ علیہ کے قلب میں صبر ڈالا اور انہوں نے یہ عزم کیا، بار بار ان کا نفس ان کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہا تھا ختم کر دے، یہ کنجوس ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا وکیل ہے، یہ 1 دینار بھی نہیں دے سکتا، تیری مجبوری نہیں سمجھ، شیطان خیالات ڈال رہا ہے، لیکن ان کی ایمانی طاقت، ایمانی قوت کہہ رہی ہے حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، حلال میں اللہ برکت دے گا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ابو غیاث رحمت اللہ علیہ اس خراسانی نوجوان سے کہتے ہیں آ چل میرے ساتھ۔ ابو غیاث بوڑھا آدمی ہے، اس کو لے کے اپنے گھر میں گیا اور جہاں اس نے وہ تھیلی دبائی ہوئی تھی اس زمین کو وہاں سے کرودا کھولا اور وہ تھیلی نکال کے اس سے کہا یہ تیری تھیلی ہے؟ اس نے کہا ہاں، کہ بھائی لے یہ تیرے 1000 دینار ہے، اور اپنی کسی غربت کا اظہار اس سے نہیں کیا۔ وہ خراسانی نوجوان لے کے چلا، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی ساس و ماں پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ سوچو آیا ہوا مال جا رہا ہے، کیا بیت رہی ہوگی، پچھلے 4 دن کا پاتا ہے، حالت نازک ہے اور عجیب صورتحال ہے، لیکن حرام کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب وہ خراسانی نوجوان گھر سے باہر نکل گیا، امیدیں کٹ چکی ہیں، اللہ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ خراسانی نوجوان کہتا ہے اے ابو غیاث، میں خراسان سے چلا تھا، میرے باپ کا انتقال کا وقت قریب تھا، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ میرا ایک مال ہے، اس کو بیچ لینا۔ وہ 3000 دینار میں بکا اور اس نے کہا کہ حج کا انتظام کر لینا اور 1000 دینار کسی غریب کو صدقہ کر دینا۔ ابو غیاث، میں نے بہت تلاش کیا، خراسان
دینار میں تجھے صدقہ کرتا ہوں. ملے کہ نہیں ملے؟ ملے. جب آدمی حرام سے بچتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو حلال، یہ اس کے مقدر کے تھے، ہر حال میں پہنچے. اب پھر عید کا سما تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے، نہیں، انہوں نے فوری طور پر کھانے کا انتظام کیا. اور ابو غیاث رحمۃ اللہ علیہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.